میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے اور بے شمار انعامات ہیں ہم سب پر، اور جتنے انعامات ہم سب پر ہیں وہ سب یہیں سے وجود میں آتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، یہ آپ کی برکت سے اللہ پاک نے بہت کچھ اس امت کو دیا ہے، اور بخشش کے جتنے اسباب ہیں وہ سب آپ سمجھیں کہ وہ رحمتوں کی جو بارش ہے وہ اللہ پاک نے اس امت کے اوپر برسائی ہوئی ہے۔ مختلف طریقے سے اس امت کے بخشش کے بہانے اللہ پاک نے پیدا کر کے ان کے لیے بخشش کا سامان کیا ہے۔ غلطی سے بھی کوئی آدمی آ جائے اور بیٹھ جائے کسی محفل کے اندر، اگر اس محفل کی بخشش کا فیصلہ ہے تو یہ جو آدمی ہیں ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس پر بھی رحمت بھیجتے ہیں اور اس کو بھی اللہ بخش دیتے ہیں۔ یعنی مذہب اس قسم کا ہے کہ اس کے اندر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دور دور تک بھی مایوسی نہیں ہے، بلکہ امیدیں ہی امیدیں ہیں، قدم قدم پہ امیدیں ہیں، لمحہ لمحہ پہ امیدیں ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں آدمی اس بارے میں پریشان ہو جائے کہ اللہ میری بخشش نہیں کریں گے۔ دو دوست تھے، مشکات شریف بڑی کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے۔ ایک نیک تھا، ایک گناہگار تھا۔ وہ نیک آدمی ہمیشہ اس گناہگار کو ٹوکا کرتا تھا۔ ایک دن اس گناہگار نے کوئی بڑی غلطی سرزد ہوئی اس سے، اس پر یہ جو نیک دوست تھا یہ گرم ہو گیا اور اس نے قسم کھا لی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اللہ تجھے کبھی بھی نہیں بخشیں گے، ایسا تو مجرم آدمی، اتنا گناہگار آدمی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے وقت کے نبی پر یہ وحی بھیجی کہ اس آدمی کو یہ بتاؤ، قسم کھانے والے کو، کہ تو کون ہوتا ہے قسم کھا کر کے میری رحمت سے لوگوں کو محروم کرنے والا۔ وہ گناہگار ہے لیکن اس کی طبیعت میں عاجزی ہے، ہماری طرف توجہ ہے۔ تو نیک ہے اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، تیری اس بڑائی کی وجہ سے تیرے سارے عمل میں نے کر دیے ضائع، اور اس آدمی کے اس عاجزی کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اس قسم کی ترغیبیں اور اس قسم کی باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں ہمیں، تاکہ کسی موقع کے اوپر اور کسی لمحے کے اوپر بندہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ اور شیطان مردود اس کی پہلے دن سے لے کر آخری لمحے تک اس کی کوشش یہ ہے کہ ایمان والا بندہ وہ مایوس ہو کر کے مر جائے اور اللہ سے بدگمان ہو کے چلا جائے۔ میں اتنا بڑا گناہگار، میری بخشش کیسے ہوگی؟ علماء لکھتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی مثال وہ ایسی ہے جیسے کپڑے کا میل کچیل، اور اللہ جل جلالہ کی بخشش کی مثال جیسے تیز چلنے والا دریا۔ تمہارے گناہ کپڑے کا میل کچیل اور تیز چلنے والا دریا، ہلکا سا آپ اس دریا کے کنارے اس کپڑے کو رکھیں، ہلکا سا سرف صابن لگا کر کے آپ کا کپڑا بالکل صاف ستھرا اجلا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایسے ہی تم ذرا سی توجہ کر لو اور تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ اور ذرا اپنی گردن جھکا دو اور یہ کہو کہ اے اللہ،
میں بہت گناہگار ہوں، آپ میری بخشش فرما دیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو گواہ بنا کے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے دل میں میرا خوف ہے اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے، اور اس کو یہ بات بھی اس کے دل میں یقینی طور سے راسخ ہے کہ گناہوں کی بخشش اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، لہٰذا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی۔ اور اعلان کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور اللہ تو ایسے ہیں جو بڑے سے بڑے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور ان کا تو نام ہی غفور الرحیم ہے۔ اور اعلان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے نبی یہ والی بات فرماتے ہیں کہ عرش پہ صاف ستھرے الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو اس کلمے کو پڑھے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری جو رحمت ہے میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ عین وقت سجدے کا انکاری شیطان مردود، وہ عین غصے کے وقت میں جب اللہ پاک اس کو یہ فرما رہے ہیں اخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، جنت سے نکل جا تو مردود ہے اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، ایسے موقع پر وہ کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دیں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ قیامت تک مہلت مانگ رہے ہیں غصے کے وقت میں، اور اللہ جل جلالہ مہلت بھی دے رہے ہیں۔ تو غصے کے وقت میں اللہ جل جلالہ کی رحمت اس وقت بھی حاوی ہے۔ آپ ہم سب رمضان کے ایک دور سے گزر رہے ہیں، آج ہمارا 25واں روزہ ہے، اور بخشش رحمت وہ بارش کی طرح برس رہی ہے۔ آخری عشرہ، طاق راتیں، 27ویں شب، 29ویں شب، آخری عشرے کی برکتیں، پھر جمعے کی برکت ہے، پھر مقبول ساعتیں، یہ سب اللہ کی رحمت کے کھنچنے کے اسباب ہیں کہ کھنچتی چلی جاتی ہے اللہ کی رحمت، اور بندہ ذرا سی توجہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں اور ہمارے نبی کے معمولات میں کہ ہر عمل کے وقت میں اپنے عمل کو کم تر سمجھنا، اور ہر عمل کے اختتام پر اللہ سے اپنی بخشش مانگنا کہ اس عمل میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اپنے کرم سے میری ان کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اسی وجہ سے نماز کتنا بڑا عمل ہے، نماز کتنا بڑا عمل ہے، اور شخصیات میں امت کے اندر سب سے پہلا نمبر نبیوں کے بعد جس شخصیت کا ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمارے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب میں نماز ختم کر رہا ہوں، اتحیات پڑھ لوں، درود شریف پڑھ لوں، میں اس کے بعد اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ یہ روایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں اور امت تک یہ حدیث پہنچا رہے ہیں، اور امت کا افضل ترین شخص اس کو جس دعا کی تلقین ہو رہی ہے، نماز میں سلام سے پہلے پہلے
کیا دعا ہے جناب؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنے آپ پہ گناہ کر کے بڑا ظلم کیا ہے، اور میرا دل کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہوں کا معاف کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، لہٰذا آپ میری بخشش فرما دیں، میرے حال پہ رحم فرما دیں، اور آپ غفور الرحیم ہیں۔ بھئی اس آدمی نے نماز پڑھی ہے، اس آدمی نے وضو کیا ہے، وضو سے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ یہ آدمی گھر سے چل کے آیا ہے، قدم رکھتے رکھتے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے جب نیت باندھی تو پوری نماز کے اندر اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ ہی کا نام لیتا رہا، اور پھر اخیر کے اندر اس کو حکم ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ پھر اللہ سے معافی مانگے۔ کیوں معافی مانگے؟ اس لیے معافی مانگے کہ یہ جو میرا عمل ہے یہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کو خوبصورت بنائیں گے ہمارے اللہ، لہٰذا اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی اس عمل کے اخیر میں مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے گناہ بخش دیں، اور میرے اس عمل کو اس لائق کر دے کہ وہ صاف ستھرا نکھرا ہوا وہ آپ کے دربار میں پیش ہو جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں کیا حکم ہے ہمیں؟ کہ جی سلام پھیرو، فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ حکم کیوں ملا؟ کہا یہ حکم اس لیے ملا، اس پوری نماز میں وضو استنجے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی، اللہ پاک اس استغفار کی برکت سے تمہاری وہ گڑبڑ معاف کر دیں گے۔ رمضان کا مہینہ اختتام پر حج کی آیات آپ پڑھیں گے، دوسرے پارے میں الحج اشہر معلومات، حج کرنے والے حاجی جاتے ہیں، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ منی عرفات مزدلفہ یہ حاجی جو جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ حاجیوں منی سے وہاں جانا ہے، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات جانا ہے، تم نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، اس لیے کہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ اپنے آپ کو بہادر کہتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ پروٹوکول VIP ہونا چاہیے، عرفات تو عوامی مخلوق جائے گی، ہم مزدلفہ تک جائیں گے پھر واپس ہو جائیں گے، عرفات نہیں جاتے تھے وہ، اور اس کو وہ حماسہ کہتے تھے، حمس کہتے تھے، حامیم سین، بہادری اور شجاعت سے تعبیر کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے یہ بات بتائی کہ ان کی بہادری ان کے پاس رہے، ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمارے رب نے فرمایا کہ ہم عرفات کے میدان جائیں گے۔ اجی عرفات سب سے بڑا رکن ہے، اس سب سے بڑے رکن میں کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کراؤ، واستغفر اللہ۔ عرفات کے میدان میں ادھر ادھر کی چیزیں مت کرو، بیانات چل رہے ہیں جی عرفات کے میدان میں، ایک بیان ختم ہوا دوسرا بیان، 27ویں شب کہہ رہے ہیں آپ 1 گھنٹہ اور بیان کریں۔ بھئی 27ویں شب ہے، آپ آؤ، آپ اللہ سے معافی مانگو۔ ایک جگہ بیان سننے چلے گئے، وہاں سے آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے دوسری جگہ بیان، بھئی آج ہماری رات بڑی اچھی گزری کیوں ہم نے 5 بیانات سنے۔ بھئی آپ اکیلے میں بیٹھ کے معافی مانگو، بس جو بیان سننا تھا وہ سن لیا،
تھوڑا سا خدا کے پاس بیٹھ کر کے معافی مانگو، اکیلے میں بیٹھ کر کے آنسو بہاؤ، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، تم نے تو پوری رات بیانات میں گزار دی۔ تو اکیلے میں بیٹھ کر کے کہا کہ بھئی عرفات کے میدان میں بیانات کے مجمع مت لگاؤ، اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ سے معافیاں مانگو۔ یہ حکم ہے، حج کا حکم۔ رمضان کا مہینہ اختتام پر حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں، گھر کی خاتون، مسلمانوں کی ماں، کہ ہمیں اگر شب قدر مل جائے ہم کیا مانگے اللہ سے؟ فرمایا عائشہ یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ اکیلے میں بیٹھے نوافل پڑھ کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرائے آدمی۔ ہر عمل کے اختتام پہ معافی مانگنے کا حکم۔ رمضان اختتام پر 4-5 دن رمضان کے رہ گئے، ان 4-5 دنوں کے اندر کس بات کی کثرت ہو؟ اللہ سے بخشش کی کثرت ہو۔ نبی پوری زندگی 13 سالہ مکہ، 10 سالہ مدینہ، کوئی لمحہ استغفار سے خالی نہیں۔ لوگوں اپنے گناہوں کی بخشش کراؤ، میں دن میں 70 دفعہ بخشش کراتا ہوں۔ لفظ استغفار کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمے میں استغفروا ربکم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ترجمہ کریں گے کہ بھی استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت استغفر اللہ ترجمہ نہیں کرتے، حضرت ترجمہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ۔ اے لوگو اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ، میں دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش کرواتا ہوں۔ اے لوگو توبہ کرو، کیوں؟ میں دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کا فرمان، توبہ کیا؟ آئندہ کے لیے عزم کر لو نہ کرنے کا، اور استغفار کیا؟ پچھلے گناہوں کی بخشش کراؤ۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ سمجھیں۔ پچھلے گناہوں کی بخشش کرواؤ یہ استغفار ہے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرو یہ توبہ ہے۔ نبیوں کی دعوت میں یہ دونوں باتیں ملیں گی۔ 12واں پارہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت دیکھیں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، حضرت صالح علیہ السلام۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، گناہوں کی بخشش کرواؤ، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، کیوں؟ میرا رب قریب بھی ہے، دور نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ خدا بڑا دور ہے، بالکل قریب ہے، مجیب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی رحیم، رحم کرنے والا ہے، ودود محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے بیگانے مت رہو۔ اگر اللہ کو تم سے نفرت ہوتی تو اللہ تمہیں مسلمان نہ بناتے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کو نفرت ہوتی اللہ آج ہمیں نعوذ باللہ کسی مندر میں بٹھاتے، کسی یہودیوں کے گھر میں پیدا کرواتے، کسی انگریز کے ہاں ہوتے ہم نعوذ باللہ، کسی آگ کے پجاری کے گھر میں ہوتے، کسی سورج کے پجاری کے ہاں ہوتے۔ یہ تو ان کی رحمتیں، برکتیں، ہماری خوش قسمتیاں کہ ہمیں
لا الہ، پڑھیں سب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ دیا انہوں نے، جاؤ لے لو. ان کے ہاں خوبصورتی کوئی معیار نہیں ہے. ابھی خوبصورت آدمی ہمارا ہے، بدصورت ہمارا نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں خاندانی شرافت کوئی معیار نہیں ہے. یہ جی بڑے خاندان والے تو ہمارے ہیں، یہ چھوٹے خاندان والے ان کو ہٹاؤ، یہ بھی نہیں ہے. ان کے ہاں پیسہ کوئی معیار نہیں ہے کہ پیسے والے تو ہمارے، غریب غربا جو ہے ان کو ہٹا دو، ایسا بھی نہیں ہے. بس یہ تو ان کا انتخاب ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ان کو اچھی لگی اور ہمیں بٹھا دیا مسجد میں اور ہمیں بنا دیا روزے دار اور ہمارے مالوں کو قبول کر لیا اپنے نام پہ اور اپنے نبی کا نام اور اپنا نام ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا. یہ خوش قسمتیاں یہ تو اللہ کا دین ہے. یا مبدئ النعم قبل استحقاقها، ہمارے نبی کی دعا ہے کہ وہ اللہ کو اس طرح کہتے ہیں، اے نعمتوں میں پہل کرنے والے خدا، جو استحقاق کو بھی نہیں دیکھتے اور نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں. کتنے بڑے ہیں وہ، یہ ان کا کرم ہے. اس لیے وہ قریب ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ بخشنے والا اللہ ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ معزز عرش کا مالک ہے، وہ بڑا ہے، اس کے لیے ساری خوبیاں ہیں. اس لیے رمضان کا آخر میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا آخری سورت نازل ہوئی کہاں پر؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب شیطانوں کو کنکریاں مار کے فارغ ہوئے. اب سے 80 دن کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں، اب سے 80 دن کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں. یہ 15-16 ذی الحجہ ہے اور 12 ربیع الاول کو جا رہے ہیں دنیا سے. این اس موقع پر جب حج سے فارغ ہو رہے ہیں سورت نازل ہو رہی ہے. میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات آگے آ رہی ہے. سورت نازل ہو رہی ہے کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اللہ فتح مکہ آ گیا. آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورت آپ پہ نازل ہوئی پہلی، اور یا ایھا المدثر میں تبلیغ کا حکم ملا 3 سال کے بعد. یہ جب نازل ہوئی اس پہلے دن سے لے کر کے آج 23واں سال ہو چکا ہے قرآن کے اترتے ہوئے. آج ہم آپ پہ یہ سورت نازل کر رہے ہیں کہ آپ جس مشن کے لیے آئے تھے اب آپ کی زندگی کی ہو گئی آخر. کرنا کیا ہے؟ یہ کام کرنے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی ہمارے نبی اٹھتے بیٹھتے یہ شروع کر لیا آپ نے. کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، مجھے آپ بخش دیجئے، معاف کر دیجئے. کیوں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. زندگی کا آخر ہو گیا، 80-90 دن باقی ہیں، خدا کے پاس جا رہے ہیں. پتہ نہیں زندگی میں، حالانکہ نبی تو بالکل پاک ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا. ہم آپ کو 40 سال کے بعد والوں کو، سفید بالوں والوں کو، پوتوں نواسوں والوں کو، اور جن کی عمر آگے جا رہی ہے اللہ نے مہلت دی ہے 70 75 80 تک پہنچ گئے. ہم سب کو یہ ترغیب ہے، 40 کے بعد والوں کو، سفید بالوں والوں کو یہ ترغیب ہے، زندگی کا آخر آ گیا، بخشش کی درخواستیں شروع کر لو، معافیاں مانگو. فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ سے معافیاں شروع کر دو، معافی مانگنا، کہ نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے. اسی طرح رمضان کا آخر ہے، آخری جمعہ ہے اور تاک راتیں ہیں.
اس پہ کثرت سے معافیاں مانگے، گھروں میں بٹھا کر کے اجتماعی توبہ کروائیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں فرماتے تھے پورے گھر والوں کو گھر گھر جا کر کے لوگوں کو کہو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، 300 دفعہ اپنی زندگی کا معمول بناؤ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 باتیں ہیں اس کے اندر، نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 اللہ کی پاکی، اور نمبر 3 استغفار۔ یہ انی کنت من الظالمین یہ استغفار ہے، میں قصوروار ہوں اور قصورواری کے اعتراف آپ کے سامنے کرتا ہوں، مجھے بخش دیجئے۔ تو اس میں استغفار ہے اس آیت کریمہ میں، اور اس کی برکت سے جب آپ پڑھیں گے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اس پہ اللہ کا بڑا نام بھی ہے، جو اس کو پیش کرے گا اللہ اس کو معاف کریں گے۔ تو یہ رمضان کا آخر یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بخشش کی دعوت، اور کیا فرمایا کہ اللہ جل جلالہ رمضان کی آخری رات میں عمومی بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں، صرف چند لوگ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ کون؟ نشے کا عادی جو نشہ نہیں چھوڑتا، کون؟ دل میں کینہ رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ سے ناتا توڑنے والا، خامخواہ کی دلوں میں بغض رکھنے والا، اس قسم کے لوگ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ باقی سب کی بخشش ہوگی، ایمان والوں کی، مشرک کی تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو پہلے کلمہ پڑھے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کے میلوں کو صاف رکھیں، رات سونے سے پہلے ایک معمول بنائیں، رات سونے سے پہلے ایک معمول بنائیں، یا اللہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھ، آپ سے میری درخواست ہے، اور یہ کینہ نہ رکھ، یہ ہمارے رب نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کہاں پر ہے؟ 28واں پارہ سورہ حشر کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں ایمان والے اپنے لیے بخشش مانگتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور یہ درخواست کرتے ہیں کیا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ۔ تو رمضان کی آخری راتیں کیا درخواست ہے؟ معافیہ شروع کر دیں، سب استغفار کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں معافیہ مانگے۔ لوگ کہتے ہیں بھی کہا سنا معاف کر لو، یار میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے معاف کر دو۔ ایسے ہی رمضان کے اخیر میں معافیہ مانگے، بھائیوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دیں۔ ہمارے نبی کا معمول ہے آخری ہفتہ بیماری کا، 11-12 دن بیمار رہے، سر کے درد سے ابتدا ہوئی، مسجد کے اندر ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرا تمہارا ساتھ گزرا ہے، کبھی کوئی اونچی بات میں نے کہہ دی ہو، اللہ اکبر، کبھی کوئی بات میری تمہیں بری لگ گئی ہو، کبھی کسی کے عزت پہ میں نے حملہ کیا ہو، آج میں موجود ہوں، یہ میرا بدن ہے، اگر میں نے کسی کو بدن کی تکلیف دی ہو خدا کے لیے آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لو۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں آؤ آ جاؤ، میری زبان کا کوئی جملہ کسی کو برا لگا ہو آ کر کے مجھے وہ جملہ کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے، کسی کے کوئی پیسے میں نے دبائے ہوں آ کر کے میرے سامنے مطالبہ کرو، میں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ زندگی کا آخر لوگوں سے معافیہ مانگتا ہے آدمی، زندگی کا آخر لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بخششیں لوگ مانگتے ہیں، نبی نے سکھایا۔ رمضان کا آخر اللہ سے معافیہ مانگے، رمضان کا آخر بخشش مانگے، آخری رات میں سب کی جی بخشش ہو گئی۔ اللہ کے رسول یہ شب قدر ہے، فرمائے نہیں شب قدر نہیں ہے، دنیا کا دستور ہے، مزدور نے مزدوری پوری کر لی اس کی مزدوری دے دو، روزے داروں نے روزے رکھ لیے، آج آخری روزہ چاند نظر آ گیا عید الفطر کا، آج ہم نے سارے روزے داروں کی بخشش کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے بہن بھائیوں سے کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہے صاف کر لیں، بالکل
کوئی بات نہیں ہے، یہ ناک تھوڑی سی نیچے ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اپنی حیثیتوں کو اتنا اونچا نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو معافی نہ کریں، اپنی حیثیتوں کو اتنا اونچا نہ سمجھیں کہ کسی سے معافی نہیں مانگے۔ نہیں، ہم تو معافی بھی مانگیں گے، کوئی آئے گا ہمیں کہے گا یا ہمیں معاف کر دو، ہم کہیں گے بھائی ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ ہمارے استادوں کے استاد مولانا امین صاحب کوہاٹ میں ایک علاقہ ہے ٹل ہنگو، اور ہنگو کے پاس ایک گاؤں ہے، حضرت وہاں کے تھے، اور یہاں بنوری ٹاؤن میں بڑے استادوں میں ان کا شمار، پھر وہیں پر اخیر میں شہادت اللہ نے دے دی۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ میری بہت زیادہ دشمنیاں ہیں۔ ان کا بیٹا لکھتا ہے ان کے حالات میں کہ والد صاحب نے ایک دن فرمایا، دیکھو میں نے اپنے تمام دشمنوں کو جو مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں میں نے معاف کر لیا ہے سب کو، اور اس معافی میں وجہ کیا ہے؟ سننے کی بات ہے یہ کہ اس معافی میں وجہ یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول امت کو بخشوائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول امت کو بخشوائیں گے، اور جس آدمی کی کسی کے ساتھ انبن ہوگی اور کوئی ناراض ہوگا، اللہ کے رسول اس کے پاس آئیں گے اور اس کو کہیں گے تم اس سے ناراض ہو، میں سفارش کرتا ہوں تم اس کو معاف کر دو۔ تو جب اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آئے میرے پاس اور مجھ سے کہے فلانے کو معاف کر دو، تو میں کیوں اس کی بخشش میں تاخیر کا سبب بنوں، اور میں کیوں اپنے نبی کو تکلیف دوں؟ میں اس دنیا ہی کے اندر جن جن کی میرے ساتھ انبن ہے میں سب کو آج دل سے معاف کرتا ہوں۔ تو آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں کون کون معاف کرے گا؟ سب وعدہ کریں، آج سب نے معاف کر دیا نا بھئی ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، ہم نے سب کو معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ اب ہم نے کسی کے ساتھ کیا، ہم جا کے معافی مانگیں گے اور اس معافی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب ہمارے نبی دونوں جہاں کے سردار کھڑے ہو کر کے معافیاں مانگ رہے ہیں تو میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، اس لیے میں اگر کسی سے معافی مانگوں گا تو میری شان گھٹے گی نہیں، اللہ جل جلالہ میری شان کو مزید بڑھائیں گے۔ رمضان کا آخر اللہ سے بھی معافی مانگے، دلوں کو بھی صاف کریں اور اپنے معاملات کو کھڑا کریں، اور یہ تھوڑے سے دن ہیں، ایسی بخشش کا سما اور ایسے متوجہ ہو جائیں اور ایسے گھروں کو متوجہ کر لیں اللہ جل جلالہ کو۔ یہ جو عاجزی کی حالت ہے، استغفار کی حالت ہے، اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔